بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الامین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم اللہ حکم قسط حلق المرتابون۔ ناظرین، آج 5 شعبان المعظم اور 30 مارچ ہے، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نماز کے اندر عوام کی مختلف پیدا ہونے والی جو اغلاط ہیں ان کی اصلاح ہے۔ تو اس کی 3-4 نشستیں ہیں، ہماری مختصر سی نشست ہوگی 1-2 مسئلے پر۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم گھر سے چلے مسجد کی طرف آئے تو اب مسجد کے بھی آداب ہیں، مسجد کے بھی آداب ہیں۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ مسجد میں جو نمازی آئے ننگے سر نہ آئے، اپنے سر کے اوپر ٹوپی پہن کر آئے۔ ننگے سر نماز پڑھنا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا مسجد میں جب بھی آؤ زینت اختیار کر کے آؤ۔ تو ننگے سر آنا زینت کے بالکل خلاف ہے، تو اس لیے سر ڈھانپ کر مسجد میں آنا چاہیے۔ اور دوسرا دیکھیے کہ اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرما رہا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے اولاد آدم، ہم نے لباس اتارا ہی اس لیے تاکہ اس کے ذریعے تم اپنا بدن ڈھانپ لو۔ تو لباس کا اطلاق آپ تمام ڈکشنریز دیکھیں، لغات کی کتابیں دیکھیں، سب میں لباس کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: قمیص، شلوار اور سر کے اوپر ٹوپی یا امامہ۔ ہر قوم کا اپنا اپنا جو ہے وہ لباس رہا ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ 3 چیزیں لباس میں شامل ہیں، لہٰذا سر کے اوپر ٹوپی ہمیں رکھنی چاہیے۔ اور نمبر 3، اللہ رب العزت تیسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے 5ویں پارے کے آخری رکوع میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافقین کا طریقہ نماز اللہ رب العزت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ حکیم الامہ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی نور اللہ مرقدہ، آپ تفسیر نور العرفان کے اندر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نماز کے اندر سستی پیدا کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ بندہ مسجد میں آئے اور بغیر ٹوپی کے مسجد میں آ جائے، ننگے سر نماز پڑھے، یہ بھی جو ہے ایک سستی کی صورت ہے، اور یہ اہل ایمان کے نہیں بلکہ منافقین کا جو ہے طریقہ ہے۔ ہمیں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ یہ تو قرآن کی آیات تھی، اب ہم آپ کو بخاری شریف کی طرف لے چلتے ہیں۔ یہ صحیح البخاری ہے اور اس کی جلد اول سے یہ حدیث پاک جو ہے وہ موجود ہے۔ بخاری شریف کی جو جلد اول ہے اس کا کتاب الصلاۃ ہے، اور صفحہ 56 پر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ قال الحسن یسجدون علی الامامۃ او القلنسوۃ ویداہ فی کمہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو اس طریقے سے دیکھا گیا ہے، وہ پگڑی یا ٹوپی میں سجدے یعنی نماز ادا فرماتے تھے۔ تو لہٰذا ننگے سر نماز پڑھنا جو ہے جہاں قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے، وہاں اس بخاری کی روایت کے مطابق طریقہ صحابہ کی بھی بالکل خلاف ہے۔ اور تیسرا دیکھیں کشف الغمہ، علامہ عبدالوہاب شرانی کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ جو ہے 85 پر یہ روایت موجود ہے۔ علامہ عبدالوہاب شرانی نقل کرتے ہیں کہ عن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ تعالی وسلم یأمر بستر الرأس بالامامۃ او القلنسوۃ وینہی عن کشف الرأس فی الصلاۃ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سر ہمیں ڈھانپنے کا حکم دیتے تھے پگڑی کے ساتھ یا ٹوپی کے ساتھ، اور نماز ہمیں ننگا سر پڑھنے سے سرکار منع فرمایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ننگے سر نماز پڑھنے سے
ہمیں جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے اور سر ڈھانپ کر نماز پڑھنی چاہیے. اور یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فقط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر نبی جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے سر کے اوپر جو ہے لازماً کوئی نہ کوئی ٹوپی کپڑا ہوتا ہے. دیکھیں علامہ آلوسی کی تفسیر روح المعانی کی جو ہے وہ 8ویں جلد اور 16ویں پارے کے اندر سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں علامہ آلوسی روایت کرتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان علی موسیٰ علیہ السلام یوم کلمہ ربہ کساء صوف وکمہ صوف وجبہ صوف وکمہ صوف اے قلنسوۃ صغیرۃ وسراویل صوف. مطلب اس روایت کا یہ ہے کہ جس دن اللہ کے نبی، اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام سے آپ کے رب تعالیٰ نے مقام کوہ طور کے مقام پر پہلا کلام کیا، اس دن آپ کا لباس اون کا تھا کہ کمبل اونی، ٹوپی اونی اور جبہ اونی، شلوار اونی. یہاں کمہ سے مراد ہے چھوٹی ٹوپی، تو لہٰذا کوئی نہ کوئی ٹوپی جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ رکھ کر نماز پڑھنی چاہیے. اب ہم دیکھیے، ہم فقہائے کرام، فقہائے اربعہ جو ہیں، فقہ حنبلی، فقہ حنفی، فقہ شافعی اور فقہ مالکی، ہر ایک کا جو طریقہ ہے اور حکم ہے وہ یہی ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی عالمگیری کی پہلی جلد صفحہ 107 پر ہے قال یکرہ الصلاۃ عن کشف الرأس فی الصلاۃ. علامہ نظام الدین فرماتے ہیں اور دیگر ان کے اراکین جو ہے جو فتاوی عالمگیری کو مرتب کرنے والے ہیں کہ یکرہ الصلاۃ عن کشف الرأس فی الصلاۃ، کہ نماز میں ننگے سر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فقہ حنفی میں مکروہ ہے. اب دیکھیے فقہ مالکی کا مشہور فتاوی ہے جو ہے بلغۃ السالک، اس کی پہلی جلد کے صفحہ 190 پر ہے قال مالک لا یجوز الصلاۃ مکشوف الرأس. حضرت جو ہے امام دار الہجرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ننگے سر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے موطا امام مالک کی پہلی جلد میں ہے کہ بکھرے بال ننگے سر رہنا شیطان کی مشابہت ہے. اور مزید دیکھیے فقہ شافعی کی کتاب فتاوی بیجوری کی پہلی جلد صفحہ 130 پر موجود ہے لا یجوز الصلاۃ مکشوف الرأس، کہ فرمایا کہ ننگے سر نماز پڑھنا شوافی حضرات کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے. اور فقہ حنبلی کا فتاوی مغنی اس کے اندر موجود ہے الصلاۃ مکشوف الرأس بدعۃ. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ننگے سر نماز پڑھنا بدعت ہے. لہٰذا ہمیں اس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ عمل سے باز رہنا چاہیے اور ہمیں اپنے سر کے اوپر ٹوپی رکھنا چاہیے، یا تو پھر ہمارا مقام اعلیٰ مقام ہو رب کی بارگاہ میں، مقام ولایت پر کوئی فیض ہو اور وہ سر پہ ٹوپی نہ ڈالے، وہ کہے میرا کیا مقام ہے رب کی بارگاہ میں، ایسے ہی کھڑے ہو جائے، تو یہ ایک صورت جو ہے جوازی ہے. باقی ہر صورت میں سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنی چاہیے. ناظرین یہ پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے، آپ اپنے تمام احباب کو، فرینڈز کو، تمام ساتھیوں کو پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.